بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اور سنواریاں ہوئیاں بگاڑنے والا کون؟ ڈبیاں تارنے والا کون؟ اور تردیاں ڈبومن والا کون؟ جدو سارا کچھ اللہ ہی کردہ ہے تو ہر بندہ ہی آج کل ویسے کسی نہ کسی معاملے اندر پریشان ہے، تو اپنے اللہ دے حضور ہر بندہ اس طرح عرض لایا کرے کہ میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے، مجھ کو بھی عطا کر ہر ایک کو عطانے والے، ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، تو پھر کیا عجب ہے کہ تیرا کھا کے غرانے والے
اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم رہبر و رہنما میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور سننے والی عزتاں والی میری قابل صد احترام روحانی ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈا ایتھے مل بیٹھنا محترم جناب جاوید بھائی، امجد بھائی، اصغر بھائی اور انہاں دے والد گرامی محترم جناب محمد شریف صاحب اور قاری محمد طاہر محمود صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے دوست بھائی ماشاءاللہ مرکز شہداء دے مدیر جناب حضرت مولانا قاری منور حسین صاحب اور اسی طرح دیگر احباب جنہ ساتھیاں نے پیار محبت کوشش کاوش نال یہ پروگرام سجایا. محترم بھائی جاوید انہاں نو اللہ نے 3 بیٹیاں دے بعد اللہ نے بیٹے والی نعمت نال نوازیا اور اسی طرح ماشاءاللہ اصغر بھائی نو اللہ کریم نے بیٹی دی رحمت نال نوازیا اور بھی جنہ کل اولاداں نے اللہ سونا سبنا دیاں اولاداں نو انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور جنہاں نو نہیں عطا فرمائی اللہ انہاں نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ تسی سارے جتنے بھی تشریف فرماؤ اللہ ساڑے ساریاں دا مل بیٹھنا ایک کوشش کاوش کرنا. میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا اتنی دور تو تقریباً 1:15 دا میں سفر شروع کیتا ہے اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ اگوں نصیبے دی گل چنگی مل جاوے تے چنگی وگرنہ پھر جمیں اج کھجڑ ہو کے آئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تو الحمدللہ میرا حاضر ہونا تسا احباب دا تشریف فرما ہونا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ میرے تو پہلے قاری ضیاء الرحمن ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار شاندار قرآن و سنت وچوں دلائل نال مزین بیان فرما رہے سن. اللہ سونا انہاں دے قوت بیانی اندر اللہ سونا مزید برکتاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ زیادہ انتظار تے نہیں میں کروایا، زیادہ انتظار تے نہیں کرنا پیا تانوں. تھوڑا جانا میرے نال کوشش کرو کہ گل بات کر لو. خطاب دا معنی یہ نہیں ہوندا کہ ایک خطیب آوے کیسٹ دی طرح یا موبائل اندر جویں تقریر لائی دیے تقریر لا کے رکھ دیتی اپنے کماں کاراں اندر جویں مرضی بکڑا مار کے بیٹھے رہے تے گوڑیاں سر پھسا کے بیٹھے رہے یا ٹیکاں لگا کے بیٹھے رہے جویں دل کیتا بیٹھے رہے کم کار کر دے رہے. تو اے خطیب اتنی دورو آوے میں تے خطیب ویسے بھی نہیں ادنا جا طالب علم. خطاب دا معنی مخاطب ہونا ہے، ایک دوسرے نال گل بات کرنا، کو گل سمجھائی جاوے تو انہوں سمجھنا. اللہ سونا مینوں اور تہانوں صحیح طریقے نال قرآن سنت دیاں باتاں سمجھنے سمجھانے دی توفیق عطا فرمائے. زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں،
تمہید اندر صرف اور صرف ایکو بات کہ ساڈے معاشرے اندر بیٹی نو رب دی رحمت سمجھا جاندہ ہے. بیٹی نو کی سمجھا جاندہ ہے؟ رب دی رحمت سمجھا جاندہ ہے. اور بیٹے نو اللہ دی طرفوں نعمت سمجھا جاندہ ہے، انعام سمجھا جاندہ ہے. میں ایک جملہ بولیا کرداں کہ اگر اللہ دی رحمت دی بندہ قدر نہیں نہ کر سکدا تے اللہ انہوں اپنی نعمت کدی نہیں عطا فرمائے گا. بندہ اگر اللہ دی رحمت دی قدر نہ کر سکے تو اللہ سونا انہوں اپنے انعام نال بھی کدی نہیں نوازدا. اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، الحمدللہ خوش ہو گئے. دوسری دیتی، تھوڑے جائے جناب غم زدہ ہو گئے. او دے بعد تیسری تے جناب اپنے گھر والے نو کوسن لگ گئے کہ بیٹیاں بیٹیاں تے جناب اس طرح معاشرہ خراب ہو جاندہ ہے. اے رب دی رحمت دی قدر نہیں ہے. جدو بندہ قدر کرتا ہے نا، ماشاءاللہ 3 بیٹیاں دے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمائی دیتا ہے نا. اللہ عطا فرمان والا ہے ماشاءاللہ. میرے تو پہلے قاری ضیاء الرحمن ارشد صاحب آیت پڑھ رہے سن تے للہ ملک السماوات، شیخ دا ترجمہ تسی مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ دے انداز تے نہیں کیتا، نہیں نہ کیتا تے بس میں صرف وہی سنانا ہے انشاءاللہ. باقی اگے بات میرا مضمون ہوئے گا باپ اور بیٹا. باپ اور بیٹا اس حوالے نال کچھ چند معلومات، چند گزارشات قرآن و سنت وچوں انشاءاللہ عرض کرنے دی کوشش کراں گا. اللہ مینوں اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بیٹیاں کون دیندہ ہے؟ بیٹے کون دیندہ ہے؟ رلویں بارش کون پاندہ ہے؟ کچھ بھی نہ دے تے مرضیاں والا کون؟ اللہ. اللہ سونا ہے. اور دے کے کھو لوے تے کون ہے؟ اللہ. اللہ دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. چاندے ہو قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد، اونا دا وجدان اونا والا مجمع بنے تو پھر میرا ساتھ دینا. میں اونا دا پوترا شاگرداں اوتھے تک گالتے نہیں پہنچے گی، وہ تو مینوں بھی پتہ ہے. بہرحال انشاءاللہ رب دی رحمت نال تساں بھائیاں دوستاں دیاں دعاواں نال کوشش کردے ہاں رب اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے گا. محبت کرو اللہ دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. جویں شیخ محترم سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بات بیان کر رہے سن کہ سجے پاسے بیٹیاں والا ہے، کھبے پاسے بیٹیاں والا ہے، سامنے او بندہ جنوں اللہ نے رلویں ملویں بارش عطا فرمائی ہے، یعنی بیٹے اور بیٹے دوویں عطا فرمائے. اور سید صاحب نو اللہ نے کچھ بھی نہ عطا فرمایا. ترجمہ اسے لحاظ نال میں بھی کراں گا، ترجمہ بس اشارتاً سمجھاواں گا. اللہ دا قرآن فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ دی مرضی ہے جنوں اللہ بیٹے عطا فرماوے، جنوں بیٹیاں عطا فرماوے، جنوں بیٹے اور بیٹیاں دوویں عطا فرماوے، کچھ بھی نہ دے تے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں ہے. مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ اسے آیت دی ترجمانی کردے نے کہ جے دے تے دیندا اللہ نی تو رکھ اسے تے تسلا نی. جیڑا بھر دے ہر کہندا
دا پلا نی تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی کتے پتری دتی جاندہ ہے کدرے دھیاں دیاں تاندہ ہے کدرے رلویں بارش پاندہ ہے تے کئیاں لئیے ہو انکار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی میرے ویر میں دعا پھر کرانگا اللہ جنہاں نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ انہاں نو بیٹیاں والی نعمت نال نواز اللہ جنہاں نو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے اللہ انہاں نو بیٹیاں بھی عطا فرما اللہ جنہاں نو دوویں دتے ہی اللہ انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے اللہ نیک بنا صالح بنائے اللہ جنہاں نو دیکھ کے کھولے ہی اللہ انہاں نو صبر بھی عطا فرما نعم البدل بھی عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرمائے میرے ویر توجہ فرمانا باپ اور بیٹا میں ایک بات عرض کیتا کردہ اگر بیج اچھا تو فصل اچھی اگر بیج اچھا تو نسل اچھی یعنی انج سمجھ لو باپ چنگا تے اولاد چنگی بیج چنگا تے فصل چنگی باپ چنگا تے اولاد چنگی یعنی والدین نیک ہونگے ہر بندہ چاہتا ہے ساڑی اولاد نیک ہوئے لیکن میرے ویر میں اللہ دا قرآن پڑھا اگر بننے باپ تینج دا بن جی میں اللہ دا قرآن دس دے بیٹا بننے تے انج دا بن پہلے بیٹے دی جھلک وکھان دا چلا جاواں میرے ویر جڑے بیٹے نے نوجوان نے انہاں نو اپنے ماپیاں واسطے انج دا بننا چاہی دے اور جڑے ماپے نے انہاں نو ماپے انج دا بننا چاہی دے جی میں اللہ دا قرآن آج دے مضمون اندر میں بیان کرانگا انشاءاللہ قرآن ہی قرآن اشعار ہی اشعار انشاءاللہ دوواں گلاں نال سیراب کر کے جاواں گا بس جدو قرآن پڑھا تے جھڑی لا دیو سبحان اللہ دی جدو نبی جی دا نام آوے درود پاک دی چھال لا جاوے صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صداوہ بلند ہوئے انشاءاللہ نوکر حاضر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک بیٹا ہے باپ مشرک ہے باپ کون ہے باپ مشرک بیٹا صرف موحدی نہیں بلکہ ایک بندہ پوری ملت پوری قوم ہے اللہ نے انہوں پوری قوم بنا چھڑے ہے تے اللہ نے سورت مریم اندر ذکر فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سن میرے ویر خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت علیہ فرمایا کردے سن کہ اگر قرآن نو ترجمے نال پڑھنا ہے نا تو زیادہ مزہ لینا ہے تو سورۃ الرحمن پڑھی کرو اور اگر بغیر ترجمے دے زیادہ مزہ لینا ہے نا تو سورت مریم پڑھے کرو 16ویں سپارے اندر اللہ نے نازل فرمائیے مگر میں سورۃ الرحمن او جدو عظمت قرآن والا عنوان ہوئے گا نا انشاءاللہ کسی دن اللہ نے پھر موقع عطا فرمایا او دو انشاءاللہ پڑھاں گے لیکن آج سورت مریم دا کچھ حصہ پڑھیے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ نے پیارے ابراہیم دا ذکر سچے پیغمبر ابراہیم انہاں دا ذکر قرآن اندر چھیڑے اللہ فرماندے نے ذکر کرو میرے ابراہیم دا ذکر کیویں اللہ سونیا کیویں ذکر کرنا ہے اللہ فرماندے نے ایک باپ مشرک بیٹا نبی موحد ایک کو ملت اللہ نے ایک بندے نو بنا چھڑے ہے اللہ پھر کریے تے کریے کی حضرت ابراہیم اپنے ابے مشرک باپ نو مخاطب نے تے اللہ دا قرآن فرمایا اذ قال لی ابی یا ابتی یا
ابتی باپ مشرک بیٹا نبی یا ابتی لما 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 تعبد لما تعبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اہل علم ماشاءاللہ اشارے نال ہی ترجمہ سمجھ چکے ہون گے۔ بہرحال میں اپنے بھائیاں تے ویراں واسطے اپنی ماواں بہناں واسطے آسان لفظاں اندر ترجمہ بھی کراں۔ باپ مشرک مگر پیارے ابراہیم اللہ دے پیغمبر ہو کے مشرک باپ نو بھی اوئے ابا اوئے پیو اوئے بڑھیا انج کر کے نہیں بلا رہے، بڑے پیار نال۔ ویسے اگر جڑے عربی گرامر سمجھدے نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم جو فرماتے یا اب تے گل پوری ہو جانی سی، گل پوری ہو جانی سی نا ماشاءاللہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب والے لفظ بولے باپ اور بیٹا، فرمایا یا ابتی اے ابا جان لما لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی تسی انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو جڑے نہ سنن جوگے نہ ویکھن جوگے نہ ہی کچھ کر لین تے قادر نے، انہاں نو نفع نقصان نال کوئی غرض نہیں ہے، نفع نقصان دے او مالک ہی نہیں، اپنا نفع اپنا نقصان او ویکھ نہیں سکدے۔ اے ابا جان تسی انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو؟ جویں اج کل ساڈے بھی کئی بابے اللہ اکبر اکھڑ مزاج ایویں باپ باپ آزر بھی بولیا تے کہندا ہے اے پترا تو کل دا جمیا بال اج مینوں سکھا رہے ہیں، حالانکہ بات صلاح والی ہوے تے سمجھ لینی چاہیے، لیکن نہیں کہندے نے تو کل دا جمیا بال اج مینوں تو پڑھا رہے ہیں، بھلا میں تیری کیوں مننا؟ میرے باپ دادا انج کردے رہے نے، میں تے انہاں دی سیرت تے عمل کر رہے ہیں، تو اج نواں ہی دین لے کے اٹھیا پھردا ہے، ایک نواں ہی رب بنائی پھردا ہے، توجہ میری طرف کر دے چلے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، پھر وہ لفظ فرمایا یا اباتی یا اباتی، ایتھے یاب کہہ لیندے کہ جو باپ نے جو بڑا کوڑا لہجہ اختیار کیتا ایتھے کہہ سکدے سن نہ یا اب اے ابو، اے دے اندر بھی کوئی اتنی جناب اللہ اکبر بے عزتی اور بے ادبی والی بات نہیں ہے، لیکن یا اباتی اے میرے ابا جی اے ابا جان انج لفظ بولے، فرمایا یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ محبت کر اللہ دا قرآن سناواں، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں ہن قرآن رج کے پڑھنا ہے، پھر اشعار رج کے پڑھنے نے، لیکن توجہ دے نال پہلے میری ترتیب دے نال میری بات سن دے چلے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابا جی جو اللہ نے مینوں علم عطا فرمایا ہے وہ تواڈے کول نہیں ہے، جو میری پیروی کرے گا وہ سیدھے راہ تے جائے گا، وہ صراط مستقیم تے۔ ابا جی تانوں چاہیے کہ تسی میری پیروی کرو، میرے آکھے لگو، میری گل منو۔ خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ دی گل یاد آئی، وہ فرمایا کردے سن کہ اسی سونے محمد دا کلمہ پڑھے ہے تے پھر میرے ویر جے دا کلمہ پڑھی دے او دے آکھے لگی دے، جے دا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جے دا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے، کیوں جو سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، سونے محمد دی بات جئی کسے دی بات نہیں۔
اے نے میرے پاک پیغمبر دی سیرت. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر باپ اور بیٹا توجہ فرمانا. میں کوشش کراں گا کہ اپنے مضمون دی طرف ہی رہاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. وگرنہ جوید بھائی نے فرمائشاں اتنیاں دتیاں نے نا کہ میں فرمائشاں سنان لگ جاواں تے میرا مضمون کدی ادھر ڈولے تے کدی ادھر ڈولے. وہ بعد دا مسئلہ ہے انشاءاللہ. ٹائم بچیا اور تسی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ فرمائشاں بھی پوریاں ہو جان گیاں. بہرحال پھر فی الحال اللہ دا قرآن ہے. اللہ کریم نے فرمایا, حضرت ابراہیم فرماتے نے اے ابا جی جو اللہ نے مینوں علم عطا فرمایا ہے وہ تواڈے کول نہیں ہے. میری پیروی کرو گے تو کامیاب و کامران ہوو گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. نادی پیارے ابراہیم پھر فرماتے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. فرمایا ابا جی شیطان دی پوجا نہیں کرنی کیوں جو شیطان رحمان دا نافرمان, شیطان رحمان دا نافرمان, او شیطان دی پوجا نہیں کرنی. اللہ اکبر اللہ اللہ. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. موحد کول دلائل گرم اور لہجہ نرم ہویا کرد ہے. دلائل گرم اور لہجہ نرم ہویا کرد ہے. اگر دلائل بھی گرم ہون اور لہجہ بھی گرم ہوئے تے کوئی گل سندا کوئی نہیں گل سندا. اپنی تسلی دلائل نال بندہ ادوں ہی کروا سکتا ہے جدو لہجہ نرم رکھے دلائل گرم رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال اتنی دیر بات کر رہے ہیں اور باپ بھی سن رہا ہے. اے ابا جی بیٹا باپ نو ادب نال بلا رہا ہے تے سن رہا ہے نا. وگرنہ باپ ایک تو دوجی گل ہون نہ دیندا, سن دے ہی نہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. لیکن جدوں مشرک کولوں دلائل مک جان نہ اگوں گلاں ختم ہو جان تے پھر آخری حربہ لڑائی ہوندا ہے. آخری حربہ پھر لڑائی جھگڑا ہی ہوندا ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ حاضر کی کہہ رہا ہے قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہندا ہے اگر تو باز نہ آیا ساڈے معبوداں دی جناب بے حرمتی تو باز نہ آیا ٹلیا نہ لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا لارجمنک تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا یا واجرنی ملیا گھر وچوں نکل جائے. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال سلام علیک. ابا جی پھر میری طرفوں بھی تانوں سلام ہوئے. جس چھت ہیٹ رب نال شرک ہوندا ہوئے اس چھت ہیٹ ابراہیم رہ سکدا؟ ابراہیم بھی نہیں رہ سکدا. اللہ اکبر اللہ اللہ. بہرحال بات گئے سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا. ابا جی میں معافی منگاں گا تیرے واسطے, اپنے اللہ کو بخشش طلب کردہ رہاں گا. یعنی باپ نال اجے بھی بدتمیزی نہیں کیتی. ہن میرے ویر اللہ نے اگر بیٹا باپ دی فرما برداری کرے پھر اللہ اولاد بھی چنگی عطا فرماندا ہے. بیج اچھا فصل اچھی, بیج اچھا نسل اچھی, باپ چنگا اولاد چنگی, ماں چنگی اولاد چنگی. اللہ اکبر اللہ اللہ.
ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو جو بڑھاپے اندر اللہ نے عطا فرمایا ہے انہوں ایک خواب سنا رہے ہیں تے خواب کیے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى پترا میں خواب اندر ویکھیا ہے کہ میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا فانظر ماذا ترى دس تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جواب دیندے نے جو موحد بیٹے نے نبی بیٹے نے اپنے مشرک باپ نو جنہ لفظاں نال پکاریا انہاں لفظاں نال نبی باپ بیٹا بھی اللہ دا ہون والا پیغمبر ہے وہ جناب پیارے اسماعیل وہ بھی جواب میں دے رہے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ابا جی جویں چاہو جویں اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے اسی طرح کر گزرو کیوں جو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرنے والوں وچوں ہوواں گا قرآن ماشاءاللہ سمجھ آ رہے ہیں نا باپ اور بیٹا ایک نویں نوعیت دا مضمون ہے میرے ویر محنت اللہ قبول و منظور فرماوے اور میرے بھائیاں ویراں بزرگاں ماواں بہناں نو میرے سمیت اللہ سونا سمجھ عطا فرماوے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی باپ چنگا اولاد چنگی باپ نیک اولاد نیک اگر اولاد اپنے ماں پیو دی فرما بردار اگو جڑی اونا دی اولاد ہوئے گی اونا واسطے فرما بردار ہوئے گی اگر آج اپنے ماپیاں نو ستائیں گا کل تیری اولاد تینوں بھی زمانے اندر روڑ کے رکھ دے گی تیرا بھی کوئی جناب پرسانے حال نہیں ہوئے گا تینوں بھی کوئی پچھن والا نہیں ہوئے گا میرے ویر توجہ فرمان دے چلے جانا ہے ہن ایک موقع جد آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ دی من کے قربانی دیتی ہے اپنے باپ دی من کے اپنے ابے تو کئی سال دور دراڈے مکہ مکرمہ اندر رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے کدی کدی چکر لگا لیا کر دے اللہ اکبر غالباً صحیح بخاری دی حدیث ہے وہ دا ترجمہ ایک اللہ والا اس انداز اندر کر دے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زندگی کہ بنو جرہم دے لوگ جیڑے بنو جرہم دے لوگ جیڑے یمن تو آئے مائی نو پوچھے ہونا کوٹھے بنائے اسماعیل خوشی تھی ہو گئے دون سوائے کیتے جوان اللہ سائی انہا لوکاں ایک احسان کمایا بنو جرم دے قبیلے والے ہیں انہا لوکاں ایک احسان کمایا دیتا اے رشتہ اسماعیل ویایا حاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا نو پت پیچھے وسن چائیں چائیں حضرت خلیل کدرے سال چھمائیں ویکھ جان آکے او بھل دینا ہی ایک واری آئے اسماعیل گھر نائیں ماری آواز بیٹے تائیں او گھر نہیں سی اگوں آیا او نہیں سی گھر اگوں آیا جواب سی تا پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی کہ در نو گیا ہوئے دل بیتاب سی
دیندی ہے جواب حضرت تائیں ہن بیبیاں بھی قسمت نال اللہ بیویاں نیک عطا فرماندا ہے وگرنہ حال کوئی نہیں میں دعا کراں گا اللہ میریاں ماواں بہناں نوں نیک صالح اللہ سونا بنائے اور اللہ سونا انہاں نوں بھی نیک صالح خاوند عطا فرمائے اور جڑے میرے بھائی ویر نے اللہ سونا انہاں دا بھی ویاہ کئی میرے بھائی ویر جوانی اندر بڑے کالے ہوندے نے اللہ سونا انہاں دی جوانیاں اندر برکتاں پیدا فرمائے ماشاءاللہ جوانہ دے چہریاں تے مسکراہٹ آ گئی ہے اللہ سونا انہاں دی مسکراہٹ شادی دے بعد بھی قائم فرمائے اللہ سونا نیک صالح بیوی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جو بیگم ہے وہ جناب تھوڑی جی آکھڑ مزاج ہے مہمان دی مہمان نوازی کرنا نہیں جان دی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جدو پیارے ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہے ہن اگو جواب کی آندا ہے کہ وے سانو نہیں پتا کدھرے کھجڑ ہو رہے آئے خبرے او کیڑے پاسے شکار نو گیا ہے تا حضرت فرمایا حال تو ساندہ کے آئے فرمایا بتاؤ میرے تائیں کہندی او بابا ساڈا کوئی حال نہیں چجدا کہندی او بابا ساڈا کوئی حال نہیں چجدا نیتی کنالی نال ٹھوٹا پیا وجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ ہے رجدا نہیں تے فاقہ ساڈے تائیں ٹرن لگے تے حضرت پاک فرمایا میرا سلام دیویں اسماعیل جان گھر آیا ردی چکاٹ ونگا بوا ونگا کیوں لایا ردی چکاٹ بوا ونگا کیوں لایا بدلو چکاٹ اپنی تائیں اے دے بارے ہی پیارے ابراہیم ایسے بی بی دے بارے انہوں ہی پیغام دے کر کے جا رہے نے کہ پتر اسماعیل آوے کہ انہوں میرا سنیا دے دیویں انہوں میرا پیغام دے دیویں اللہ اکبر اللہ اللہ شام جاؤئی آیا حضرت زبیسی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی فرما بردار اولاد نو اپنے ماپیاں دی خوشبو آ جاندی ہے اللہ جنہ دے ماں پیو زندہ نے نا اللہ اونا دا سایہ تا دیر میرے بھائیاں ویران دے سراتے قائم فرما اللہ میرے ابو جان سمیت جنہ دے والدین حیات نے اللہ انہاں دی حیاتیاں اندر برکتاں پیدا فرما اللہ سونیا صحتاں والیاں زندگیاں عطا فرما اللہ میری امی جان جنہ دے والدین اس دنیا تو کوچ فرما گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین ثم آمین اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام نصیب فرما بہرحال باپ دی اولاد والدین دی اولاد نیک فرما بردار ہوئے نا تو دی اپنے ماپیاں دی خوشبو آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ شام جہوئی آیا حضرت زبیسی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی کہندے ایمیں لگ دے جی میں آیا کوئی جی سی بیوی نے آؤ کے آسائیں بیوی نے اگوں والا جواب دیتا ہے اللہ اللہ ہن جواب بی بی بول کر کے کہندی ہے ایک گورا جیا بابا داڑی لال ہنا تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی میں کہ آؤ گھر نائی بولی حیا تھی کہندا سی گیا کیڑی جائیں گیا شکار میں جواب سن
سنایا گردا بھی حال پوچھے او بھی بتایا جاندی واری اونے مینوں آکھ سنایا چنگی چکاٹ تیری نائی تا آکھن لگا اسماعیل سوارا سی بے نصیب میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جیندا مرتبہ بھارا سی رب دا خلیل جیندا مرتبہ بھارا سی او تیری زبان چنگی نائی ونگی چکاٹ کہہ کے گھروں کڈھا گیا ونگی چکاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا تمہیں چکاٹ تینوں گھروں کڈھا گیا نکل جا کھیں دسی نائی باپ نیک اولاد نیک ماپیاں دا فرما بردار ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر اس بات دا خیال رکھو باپ اور بیٹے وچوں اے بھی بات خزوندی ہے کہ چاہیے کہ ماپیاں اللہ سونا تانوں نیک صالح بیوی عطا فرماوے اور او دے بعد ماپیاں دا خیال رکھنا ہے ماپیاں دا آکھا مننا ہے اگر ماپے جو آکھن انہوں پہلے رکھنا ہے بیوی دی بات اندر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن میرے ویر اصلاح دے نال بڑے ہی جناب میانہ روی دے نال ان معاملات نو سنبھالنا ہوندہ ہے اللہ سونا مینوں اور تو انہوں اتنی سمجھ عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن ایک اور نکاح کیتا رب دے پیارے سال تو پیچھے پھیرے او بابا جی نے مارے آن کے ویکھے پت دے محل چبارے ماریے آواز بیٹے تائیں باپ کتنے پیار تے کتنے مان نال بلند ہے اسماعیل وے اسماعیل پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پیاریا ہوتے نہیں گھر حضرت جی گئے ہوئے شکاریا تسی رکھو تشریف آمن تائیں اللہ اللہ کتنے پیار نال لگو بیگم بلا رہی ہے کتنے پیار نال اپنے سسر دا خیال کر رہی ہے سسر بھی اللہ دا نبی اور ایدہ خامد بھی اللہ دا نبی باپ بھی نیک بیٹا بھی نیک باپ اپنے باپ دا فرما بردار بیٹا اپنے نبی باپ دا فرما بردار اللہ اللہ گھر دا بھی حال جدوں حضرت پوچھایا بڑا ہی چنگا حضرت بی بی فرمایا رب دا شکر ادا کرم سوایا کہندی تکلیف سانو نائی اللہ اللہ ہن جناب خوبیاں بیان کر رہی ہے اللہ دے شکرانے ادا کر دیے تے کہندی کیے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے بڑا احسان اللہ سائیں جدو رب دے دے پھر اللہ دا شکر گزار بننا چاہیے اللہ دے دے نا تے نا فرمانی نہیں کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ رب دا نا فرمان نہیں ہونا چاہیے میں دعا کرانگا اللہ اللہ سونیا اللہ تو نعمتاں عطا فرمائیاں نے اور تیرا قرآن بھی بار بار کہندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ اکبر
اکبر اللہ اللہ رب دا فرما بردار ہونا ہے ہن گلاں باتاں کر کے ٹرن لگا پرامنا اسماعیل تائیں سلام میرا پہنچاونا کہہ دینی ہن نہ چکاٹ بدلاونا چنگی چکاٹ بدلی نائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے بارے اس بی بی دے بارے نصیحت کر کے جا رہے ہیں میرے ویر باپ چنگا اولاد چنگی بیٹا اپنے والدین دا فرما بردار اس بیٹے دی جدو اللہ انہوں اولاد عطا فرمائے گا پھر اللہ او دی اولاد نو بھی او دے واسطے فرما بردار بنا دے گا اس کر کے میرے ویر اصلاح دا پہلو نکل دا ہے کہ باپ بھی نیک ہوئے ماں بھی نیک ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے نہیں جناب بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین دے حوالے نال لوگ کہندے نے جی ایمان اندر غیرت نہیں رہی میرے ویر غیرت کتھوں ہوئے باپ بھی ساڈے بغیر غیرتاں دے میں لفظ گندا لفظ نہیں بولاں گا لیکن میرے ویر ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے جدو والدین وچ ایمانی غیرت ختم ہو جائے اولاداں وچ بھی غیرت نہیں آندی جدو ماپے اور اولاد غیرت مند نہ ہون پھر حکمرانہ چ بھی غیرت نہیں آندی اے غیرت ایمانی جگہ اور دعا کر اللہ فلسطین دی مدد فرما اللہ سونے فلسطین دے مجاہدان دی مسلمانہ دی اللہ سونے غیبی مدد فرما اے مسلمان تڑپ دینے کلپ دینے اللہ سونے سی کر کچھ نہیں سکدے ساڑے وس اندر کچھ نہیں ہے ساڑے اختیار اندر کچھ نہیں ہے اسی صرف اپنے جناب اس ملک اندر ہی جناب اللہ اکبر حکمرانانو جگان دا کم کر دیاں مگر حکمران کسے حکمران تے کو مصیبت آ جاوے تے او دی پارٹی والے جلا دیں دے سارا کچھ یا پھر جناب جو بھی ہوئے حکومت دے اندر سیاسی پارٹیاں جیڑی بھی حکومت آئی ہے میں کسے جناب سیاسی پارٹی دے خلاف نہیں گل کر رہا لیکن ایمان دی حالت ویک کہ قرآن دی بے حرمتی ہوئے تے میرے تیرے تائیں کچھ بھی نہیں ہوندہ اب میرا ایمان نہیں جاگدہ اگر جناب میرے پاک محمد دی بے حرمتی ہوئے میرا تیرا ایمان غیرت اندر نہیں آندہ ہے اگر جناب صحابہ دے بارے تبرہ کیتا جاوے تے ایمان دے اندر تھوڑی جی بھی حرکت پیدا نہیں ہوندی اگر حرکت پیدا ہوئے وہ ایمان ساڑا حکمرانہ نو جگا نہیں سکتا ہے لیکن جدو کوئی سیاست تے بات آندی ہے جدو ایک پارٹی دوسری پارٹی دے بارے خلاف ہو جاندی ہے پھر اپنے باتاں منوان دینے پھر اپنیاں گلہ نو منوا کے دم لین دینے میرے ویر اے ملک تے لا الہ الا اللہ دینا تے لیا مگر نہ توحید نہ سونے نبی دی سنت ہے نہ ایمان نہ اسلام ہے ہر بندہ ملحد ہوندہ چلا جا رہے ہیں قصور اساں مولویاں دا بھی ہے اسی اسلام کر دے ہی نہیں میرے ویر آج دے مضمون میں چو بات سمجھ آئیے چانک کے اولاد اندر غیرت پیدا ہوئے تو میرے ویر آپ غیرت مند بن جائے اولاد اللہ غیرت مند بنا دے گا اگر ساڑے وچ غیرتاں نہیں تو اولاد اندر بھی غیرت نہیں آ سکتی اولاد اندر بھی غیرت نہیں آ سکتی اللہ دے حضور دعائے کہ مالک الملک باپ اور بیٹا یہ عنوان جتنا بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی سفر دے باوجود تھکاوٹ نو بغیر محسوس کردے ہویا الحمدللہ اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی قرآن بھی سنایا پیارے نبی جی دا فرمان بھی سنایا الحمدللہ بات سمجھ آئی بات سمجھ آگئی ماشاءاللہ بس میرے آن دا مل پیدا ہو گیا پورا ہو گیا اور تسی بھی ماشاءاللہ خوشی دے نال پر مسرت نال ماشاءاللہ بار تک ساتھی تشریف فرمانے بیٹھے ہوئے ہو اللہ سونا تو آڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اکثر جگہ تے خطبانو عوام نو جگانا پہندہ ہے کہ یار جاگ کے سنو ماشاءاللہ جدو تسی جاگ کے سن رہے ہو پھر اپنی بات جو اپنا مدعا ہے جو اپنا ذہن ہے جس حوالے نال میں بات کرنا چاہنا وہ توانو سمجھا دیتا الحمدللہ اللہ سونا مینو اور توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور بھائی امجد بھائی جوید انہ دے تایا زاد کچھ دیر پہلے فوت ہو گئے صبح انہوں دا جنازہ بھی ہوئے گا اللہ سونا انہوں نے کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے
اور بھی جتنے فوت ہو گئے اللہ ساریاں دے سیئات نو مٹائے نہ، ختم نہ کرے، اللہ سیئات نو حسنات اندر، گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرماوے۔ اور جتنیاں بھی دعاواں نے، بھائی امجد کہہ رہے سن کہ انہاں دی ہمشیرہ او جناب کچھ 2-3 سال تو بیمار نے، اللہ سونا انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرماوے۔ اور بھی جتنیاں دعاواں دیاں درخواستاں، ماشاءاللہ قاری منور حسین صاحب ماشاءاللہ میرے نال تشریف لے آئے، انہوں نے بڑا پیار کیتا۔ ویسے جمعے والے دن جوید بھائی نے ایمرجنسی ٹائم لیا، اسی ویسے بھی کچھ ایمرجنسی خطیبان اندر ہی شامل ہاں کہ ٹائم جدو لیندے نے تے پھر ایمرجنسی لیندے نے تے ماشاءاللہ تے قاری صاحب کہہ رہے سن 3-4 دن پہلے پتہ ہوندا تے کوئی ہور بھی پروگرام سیٹ کر لیندے۔ بہرحال اللہ سنا انہاں دا پیار محبت ماشاءاللہ اسرار بھائی ملک زاہد صاحب اللہ سونا ماشاءاللہ تواڈے میلسی دے ذمہ داران نے، عہدہ داران نے ماشاءاللہ۔ کیڑا جناب الیکشن ہے؟ پاکستان مرکزی ملی مسلم لیگ، ہاں ماشاءاللہ انہاں دی طرفوں لڑ رہے ہیں تے ساتھیاں اگے گزارش ہے تسی زیادہ بہتر جان دے ہو، میں کوئی سفارش نہیں کر رہا، لیکن بہرحال جڑا چنگا بندہ ہوئے نیک ہوئے انہوں اگے لے آنا چاہیے تاکہ جو تقریر اندر بھی بات بیان ہوئی اگے چنگے آن گے تے انشاءاللہ کوشش ہوئے گی کہ کام اچھا ہو جاوے۔ لیکن جدو بندہ سیاست وڑ جاندہ ہے نا، میں سمجھدا جڈا وڈا